وہ دونوں اماں کے سامنے بیٹھے تھے اور ذیشان انہیں ساری بات بتا چکا تھا کہ وہ دونوں لاہور جا رہے ہیں۔ اماں کچھ پریشان لگ رہی تھیں، ان کے چہرے سے بھی اضطراب جھلک رہا تھا، اور آرزو کافی ایکسائٹڈ ہو گئی۔ کیا مطلب آپ لوگ میرے ننیال جا رہے ہیں؟ مجھے بھی لے کر چلیں بھائی، میں نے بھی اپنا ننیال دیکھنا ہے، میں بچپن سے آج تک نہیں گئی۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی ذیشان کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گئی اور اب اسے مکھن لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں اچانک خوفزدہ ہو گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی آرزو، سکون سے یہیں بیٹھو، اماں نے کچھ غصے سے کہا۔ ممی کیا یار، وہ دونوں جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، ویسے بھی میں سمسٹر بریک میں فری ہوں، گھر میں بور ہو جاؤں گی، میں بھائی اور ماہی دونوں کے ساتھ جا رہی ہوں، میں کون سا اکیلی ہوں گی، پلیز مجھے جانے دو نا، مجھے بھی اپنے ننیال کی حویلی دیکھنی ہے یار، میرا بھی حق ہے وہاں جانے کا، بھائی پلیز مجھے لے کے چلیں نا۔ ذیشان اس کی ایکٹنگ پہ مسکرا اٹھا۔ ماہی بھی مسکرا رہی تھی۔ فکر مت کریں پھپھو، آپ ہی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی، ہم انہیں بھی لے کے چلتے ہیں۔ اس نے پہلی بات پھپھو اور دوسری بات ذیشان کو دیکھ کر کہی تھی۔ ماہی اس کے مثبت جواب کی منتظر تھی۔ ذیشان نے اس کی آنکھوں میں امید دیکھی۔ ٹھیک ہے کالی بلی، تم بھی ساتھ چل سکتی ہو، اب میری بیوی نے مجھے اتنے مان سے کہا ہے تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یاہو تم بہت اچھی ہو ماہی۔ آج اس نے کالی بلی کہنے پہ غصہ بھی نہیں کیا۔ ماہی مسکرا رہی تھی، مگر ذیشان پھپھو کے لہجے میں خوف تھا۔ اماں کیوں پریشان ہو رہی ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، فکر مت کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی اسے آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا، آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ اور اس بات پر اماں کا سارا خوف ختم ہو گیا، ان کے تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ذیشان خان لاہور کے پاس ایک آبائی گاؤں کی حویلی کے سردار کا پوتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے والدین کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گیا تھا اور پھر وہیں پڑھائی کرنے کے بعد اس نے وہیں نوکری سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کی شادی اپنے چاچو کی بیٹی ماہی سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ماہی کو بھی کراچی اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ سالوں پہلے ایک حادثے میں ماہی کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے شادی کے بعد وہ پہلی بار واپس لاہور جا رہی تھی۔ ذیشان اور ماہی کی پھپھو راہیلہ نے سالوں پہلے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کر لی تھی، جس کے نتیجے میں ذیشان کے دادا نے ان سے ہر رشتہ اور تعلق ختم کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آرزو نے کبھی آج تک اپنے ننیال کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اسے بہت شوق تھا کہ وہ اپنے ننیال جائے، وہاں رہے، اپنے ماموں ممانیوں کے ساتھ وقت گزارے، مگر راہیلہ کبھی اپنے میکے نہیں گئی تھی کیونکہ باپ نے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ مگر ذیشان چونکہ کراچی میں رہتا تھا، اس لیے وہ اپنی پھپھو کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں ہی رہا تھا، اور اس کی پھپھو نے بالکل ماں کی طرح اسے پیار کیا، اسے پالا تھا، اس لیے وہ انہیں اماں ہی کہتا تھا۔ ذیشان کے اجازت دینے پر اماں مانی تھیں، ورنہ وہ کبھی بھی آرزو کو وہاں حویلی نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ حویلی کے لوگ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں اور ان کی بیٹی کو تکلیف ہو۔ ان کی ٹکٹس کنفرم ہو چکی تھیں۔ وہ 4 دن بعد لاہور جا رہے تھے اور آرزو کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے ننیال جا رہی تھی، ورنہ اپنی 22 سالہ زندگی میں اس نے صرف یہ سوچا ہی تھا، مگر صرف ذیشان کی وجہ سے یہ ہو سکا تھا۔ ذیشان ویسے تو اس کے ماموں کا بیٹا تھا، مگر ان دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ وہ اسے اپنی سگی بہنوں سے زیادہ چاہتا تھا، اس کی حفاظت بالکل بھائیوں کی طرح کرتا تھا، اور اس کی کالی آنکھوں کی وجہ سے وہ اسے بلی کہتا تھا۔ ان دونوں کا اکثر جھگڑا ہو جاتا تھا، مگر آج اس نے ذیشان کے کالی بلی کہنے پہ بھی غصہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی سالوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ سفر محبت کا سفر بن جائے گا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب سالوں بعد آرزو پہلی بار اپنے ننیال جا رہی تھی۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور پھر ماہی اور آرزو ذیشان کی تقلید میں چلتی پلین میں آ کے بیٹھ گئی۔ ذیشان نے ماہی کو ونڈو سیٹ پہ بٹھایا، وہ خود دوسری سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آرزو ان سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی۔ وہ پرسکون تھی، وہ پہلے بھی پلین میں سفر کرتی رہتی تھی، مگر ماہی کو ہمیشہ سے پلین کے سفر سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اندر سے خوفزدہ تھی اور اسے پلین کے سفر کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ جیسے پلین نے اڑان بھری، ماہی خوف سے کپ کپا اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ذیشان کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ذیشان کے بازو کو کس کے پکڑ لیا۔ ذیشان نے اس کے گرد حصار بنا کے اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ اپنے ڈر پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذیشان نے نامحسوس انداز میں حصار مضبوط کیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پرسکون ہوئی، مگر ذیشان سے چپکی رہی، 1 انچ بھی دور نہ ہوئی، اور اسی طرح ان کا سفر ختم ہوا۔ کچھ گھنٹوں بعد جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے نکلے۔ ذیشان نے کیب بک کروائی، اب وہ سارا سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ ماہی اس کے پاس ہی کھڑی تھی اور آرزو گھوم پھر کے لاہور کے ایئرپورٹ کو باہر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار لاہور آئی تھی، اس لیے کچھ ایکسائٹڈ تھی۔ ماہی نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا
وہ اس وقت ڈارک بلو کلر کی جینس کے ساتھ ایک بلیک کلر کی شرٹ میں تھا، جس کے بازو کوہنیوں سے تھوڑا نیچے تک فولڈ تھے۔ چہرے پہ بھرپور وجاہت تھی، ہلکی بیئرڈ، خوبصورت ہیزل گرین رنگ آنکھیں، سر پہ بال پف کی صورت میں سیٹ تھے، پاؤں میں جوگرز تھے۔ اسے دیکھ کر ماہی کے سینے میں ٹھنڈک اتری، وہ مسکرائی۔ وہ سالوں سے اس شخص سے محبت کرتی آ رہی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے اس کی منگیتر رہی تھی، اور ذیشان بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ آخر اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور ماہی تھی بھی اتنی خوبصورت، کوئی بھی اس کے حسن پر مر مٹ سکتا تھا۔ ذیشان سارا سامان رکھوا کر ماہی کے پاس آیا۔ ذیشان، ہمیں انوشا آپی کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ذیشان نے ایک نظر اسے سر تا پیر دیکھا۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت زرد رنگ کی فراک کے ساتھ وائٹ رنگ کی کیپری اور وائٹ حجاب میں تھی، کندھوں پہ اچھے سے میرون چادر اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں بہت خوبصورت وائٹ کلر کے شوز تھے، چہرہ سفید دودیا پرنور تھا۔ وہ مسکرایا، وہ سادگی میں بھی بہت زیادہ حسین لگتی تھی۔ نہیں میری جان، ہم اسے نہیں بتائیں گے، ہم اسے سرپرائز دیں گے۔ اور ماہی اس کی بات سمجھ گئی، اس لیے سر ہلا دیا۔ اب ذیشان آرزو کو آوازیں دے رہا تھا، جو بلیک کلر کی پینٹ کے اوپر پرپل کلر کی اسٹائلش سی شرٹ اور ساتھ میں پرنٹڈ دوپٹے کو اسکارف کی صورت گلے میں لپیٹ رکھے تھی۔ اس کے کندھے پہ اس کا بیگ تھا، ایک ہاتھ میں موبائل تھا، پاؤں میں جاگرز تھے۔ وہ آئی اور ماہی کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ذیشان آگے بیٹھا اور گاڑی ایئرپورٹ کی حدود سے نکلتی ہوئی گاؤں کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی گاڑی حویلی کے باہر آ کر رکی۔ آرزو کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ذیشان گاڑی سے باہر نکلا، سارا سامان نکلوایا۔ اس کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ آرزو کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ بالآخر وہ سالوں بعد اپنے ننیال کی حویلی میں موجود تھی۔ انوشا ذیشان کی چھوٹی بہن تھی، جس کی شادی تایا کے بیٹے سے طے ہوئی تھی، اس لیے وہ یہیں حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ذیشان کے 2 تایا اور 1 چاچو تھے، بڑے تایا ابرار خان، چھوٹے تایا ابراج خان، اور چاچو ماہی کے باپ تھے جن کی موت ہو چکی تھی۔ بڑے تایا ابرار حاکم کا ایک ہی بیٹا تھا فواد خان، اور 2 بیٹیاں تھیں، رمشا اور زینب۔ چھوٹے تایا کا ایک ہی بیٹا تھا ولید خان۔ اس وقت ابرار خان اس گاؤں کے سردار تھے۔ انوشا جو سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی، لاؤنج میں داخل ہوتے ذیشان کو دیکھتے اسے اپنے دل کی دھڑکن سست محسوس ہو رہی تھی۔ کتنی دیر بعد آج اس کا بھائی ایک بار پھر آیا تھا۔ پہلے تو وہ بے یقینی سے اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ واقعی ذیشان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی سے آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے ایک ایک قدم اٹھایا اور ذیشان کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ وہیں آدھے لاؤنج میں ہی آ کے رک گیا۔ آرزو تو حیرانگی سے ساری حویلی کی اس شاندار عمارت اور اس خوبصورت لاؤنج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت حویلی تھی، جیسے صدیوں سے اس جگہ پہ کھڑی ہو۔ انوشا آگے بڑھی، ذیشان کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو بہتے ہوئے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ ماہی نم آنکھوں سے مسکرا کر ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آرزو ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ لڑکی کون ہے جو ذیشان سے اس طرح آ کے لپٹ گئی ہے۔ سارے حویلی والے لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے، سارے حیران کھڑے تھے۔ آرزو بھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون کون تھے، مگر ان کے چہرے دیکھتے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کوئی الگ دنیا سے آئی ہو۔ آرزو ماہی کے کان کے کچھ قریب ہوئی۔ ماہی، یہ لڑکی کون ہے جو تمہارے شوہر سے اس طرح چپکی ہوئی ہے؟ وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔ آپی، یہ انوشا آپی ہیں، ذیشان کی بہن۔ یہ سن کے آرزو حیران رہ گئی۔ کیا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخی کہ سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سارے حیران ہو رہے تھے کہ یہ نئی لڑکی کون ہے۔ وہ دوبارہ ماہی کے کان کے پاس جھکی۔ کیا بھائی کی کوئی بہن بھی ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ میں ایک لوتی پیس ہوں بس۔ اس کے لہجے میں دکھ گھل گیا۔ ماہی سارے غم بھول کے اس کی اوور ایکٹنگ پہ مسکرائی۔ ہاں آپی، اور سنبھل کے رہیے گا، یہ ذیشان کی اصل بہن ہے، اس کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے۔ ماہی کی بات سن کر وہ بیزاریت سے بولی، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو میں ان کی نقلی بہن ہوں؟ اور دیکھ لو، تم واپس حویلی آ کے اپنی پارٹی چینج کر رہی ہو۔ وہ واقعی ایکٹر تھی۔ ماہی اس کی باتوں پر اتنے سیریس موقع پہ بھی مسکرا اٹھی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچانک آرزو کی نظر ان سب کے چہروں پر پڑی۔ ماہی، یہ سب ہمیں ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ آرزو کی بات سن کر ماہی کی نظر بے ساختہ سارے لاؤنج میں گھومی۔ اس وقت لاؤنج میں دونوں تایا، تائیاں، رمشا اور زینب کھڑے تھے۔ سارے ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ارے ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے بس۔ ماہی نے اس کی پریشانی دور کرنی چاہی تو آرزو نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ انوشا مسکرا کر ذیشان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر اس کی نظر ذیشان کے پیچھے کھڑی ماہی پہ گئی۔ وہ ذیشان کو چھوڑے ماہی کی جانب بڑھی۔
6 महीने बाद दोनों आमने सामने थी। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं। अनुषा ने आगे बढ़ के माही को गले लगाया। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुई। कैसी हो माही? उसका लहजा अभी तक भीगा हुआ था। मैं ठीक हूँ आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए, वो मुस्कुराती शरारती लहजे में बोली थी। माही ब्लश करने लगी। चूँकि अनुषा और आरजू दोनों ही माही से उम्र में बड़ी थीं, इसलिए वो दोनों को आपी ही कहती थी। ज़ीशान की उम्र 28 साल थी, माही की उम्र 21 साल, जबकि अनुषा 24 साल की थी और आरजू 22 साल की थी। अचानक उसकी नज़र आरजू की तरफ उठी। वो माही से अलग हुई और अब सवालिया नज़रों से माही की तरफ देख रही थी। माही, ये कौन है? माही ने गर्दन मोड़ के आरजू की तरफ देखा। आपी, ये हमारी कज़न है, राहिला फुप्पो की बेटी, आरजू जमाल। माही ने हवेली वालों के सरों पर एक बम फोड़ा था। आरजू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन पे मुस्कुरा पड़ी। अनुषा हैरान खड़ी थी। आरजू खुद ही आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। पहले मुझे सिर्फ ये गम था कि मैं अकेली हूँ, फिर माही आ गई, हम 2 बहनें हो गई। अब आपसे मिलने के बाद हम 3 बहनें हो गई हैं। माही मुस्कुरा रही थी और अनुषा हैरान हो रही थी कि ये लड़की कितनी जल्दी फ्री होती है। ज़ीशान ने उसकी बातों पर अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी। चलो बस करो काली बिल्ली, मेरी बहन से दूर हटो। ज़ीशान की बात पर उसका पूरा मुंह खुल गया। क्या भाई, ये आपकी बहन है तो फिर मैं कौन हूँ? आप अपनी बहन के मिलते मुझे पराया कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करें, और आप मुझे सबके सामने काली बिल्ली कह रहे हैं। मैं भी आपकी बहन हूँ। वो मुंह फुला के रुख मोड़ गई। माही ने ज़ीशान को गुस्से से घूरा। अच्छा चलो एक्टिंग बंद करो, मुझे तुम्हारी ओवर एक्टिंग जहर लगती है। अनुषा उन दोनों को इस तरह लड़ते देख के अपना कहकहा ना रोक पाई और खिलखिला के हंसी। अक्सा, अक्सा। अब अनुषा मुलाजिमा को आवाज़ें दे रही थी। वो जो किचन में थी फ़ौरन भागती हुई लाउंज में आई। जल्दी से अच्छा सा लंच तैयार करवाओ, मेरे भाई भाभी आए हैं। वो फ़ौरन सर हिला के किचन की तरफ मुड़ी। और एक अदद बहन भी, आरजू ने लुकमा दिया। अनुषा खिलखिला के हंस पड़ी और वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब अनुषा किसी दूसरी मुलाजिमा को आवाज़ें दे रही थी। सारा सामान जल्दी से ऊपर भाई के रूम में पहुंचा दो। अनुषा ने उनके बैग्स की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाती हुई हुक्म पे अमल करने लगी। उनसे मिलने के बाद माही और ज़ीशान आगे बढ़े और अब वो ताया और ताई से मिल रहे थे, जो मुस्कुरा रहे थे, मगर आरजू कुछ हिचकिचाहट के साथ वहीं पीछे ही खड़ी रही। ना किसी मामू या मुमानी ने उसके सर पे प्यार से हाथ रखने की कोशिश की, ना ही उसने किसी से प्यार वसूल करने की कोशिश की। हवेली में शाम उतर आई थी। बादल गरजने के साथ मुसलसल बरस रहे थे। आरजू और अनुषा सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। उन दोनों की कुछ ही घंटों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वलीद जो लाउंज में बैठा था, वो अनुषा के साथ किसी अजनबी चेहरे को देख के हैरान रह गया। वो जो कोई भी थी, पहली ही नज़र में वलीद खान के दिल के तार छेड़ गई थी। वो दोनों बातें करती हुई किचन में चली गईं, मगर पीछे वलीद उसके सहर में खो गया। उसे भी मालूम हो गया था कि माही और ज़ीशान हवेली आए हैं, तो क्या ये उसकी फुप्पो की बेटी थी? 26 साला वलीद खान भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं था। उसकी काली गहरी आंखें, उनमें चमकती जहानत जो सामने वाले को उसका गिरवीदा कर सकती थी। उसका पुरकशिश और हैंडसम चेहरा, तवाना जिस्म, कोई भी लड़की उसके हुस्न पे मर सकती थी, मगर आज तक कोई भी लड़की वलीद खान को पसंद नहीं आ सकी थी। ये पहली लड़की थी जिसने एक ही नज़र में वलीद खान के दिल के सारे तार छेड़ दिए। ये रात का वक्त था। सारे डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। वो भी अनुषा के पहलू में बैठी हुई थी। वलीद मुसलसल आरजू के चेहरे की तरफ देख रहा था। आरजू अब उसकी नज़रों से परेशान हो गई थी। वो अनुषा के कान के पास झुकी और बोली, ये आपके भाई मुझे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई और ही मखलूक हूँ। अनुषा ने एक नज़र वलीद को देखा, दूसरी नज़र उसकी आंखों पे। अचानक अनुषा की आंखों में चमक आई। लगता है तुम इन्हें पसंद आ गई हो। कहो तो बात चलाऊं? अच्छे इंसान है, हवेली के अगले सरदार भी हैं। तुम तो इस हवेली में राज करोगी, सरदारनी बन जाओगी। अनुषा ने पुरजोश होकर कहा। क्योंकि फवाद अपने काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे मुल्कों का सफ़र करता रहता था, इसलिए उसने साफ कह दिया था कि वो हवेली की गद्दी नहीं संभाल सकता। ये विरासत और सरदारी वलीद के हवाले कर दें, इसलिए अगला सरदार वलीद ने बनना था। ज़ीशान को तो इन सब चीज़ों में सिरे से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो तो बस कराची शहर में अपना काम करता था और वो वहाँ का बहुत अच्छा और जाना माना वकील था। ये सुन के आरजू साकत रह गई। कुछ देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। नहीं, मुझे नहीं बनना सरदारनी, और ना मुझे इस हवेली में रहने का कोई शौक़ है। वो सर झटक के दोबारा अपने खाने की तरफ मतवज्जा हो गई, मगर अनुषा मुस्कुरा रही थी। उन्हें हवेली आए 1 हफ़्ता गुजर गया था। वो हवेली आके काफ़ी खुश थी।
ماہی اور انوشا کے ساتھ بیٹھ کے وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتی تھیں۔ فواد بھی کافی اچھا تھا، اس کا رویہ بھی آرزو کے ساتھ اچھا تھا، بس ممانی یا ماموں اس سے دور دور ہی رہتے تھے۔ اور اس مسلسل 1 ہفتے میں وہ اپنے وجود پر ولید کی نظریں محسوس کر گئی تھی۔ وہ عورت تھی، وہ جانتی تھی کون سی نظر عزت بھری ہے اور کون سی نظر محبت بھری ہے، مگر وہ پھر بھی خاموش تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، آرزو اس وقت کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کپ پکڑ کے مڑی تو پیچھے ہی ولید دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے آرزو کچھ حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کے کچن سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے سامنے آ گیا۔ غصے کی ایک لہر آرزو کے اندر دوڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چاہ کے بھی اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ پائی۔ بدتمیزی تو نہیں کر رہا، میں تو صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ شریف لڑکیوں کے راستے کون روکتا ہے؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آرزو غصے سے کہتی ہوئی دوبارہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ اس بات نے آرزو جمال کو ساکت کر دیا۔ وہ اپنے قدم مزید ہلا نہ پائی، اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے یہ ایک خواب لگا۔ پھر وہ جلد ہی اس خواب سے خود کو باہر کھینچ لائی۔ اس کی قسمت میں ایسا کچھ بھی لکھا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ واپس مڑی تو آنکھیں بے تاثر ہو چکی تھیں۔ ولید محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 7 دن کی دل لگی محبت نہیں ہوتی مسٹر ولید، میں صرف مہمان ہوں یہاں اور مسافروں سے اپنا دل لگایا نہیں کرتا۔ اس 1 ہفتے میں حویلی میں رہ کے ساری زندگی کے لیے سبق حاصل کر چکی ہوں میں، دوبارہ میں اس حویلی میں کبھی نہیں آؤں گی۔ آرزو نے اس کی ہر امید ختم کر دی، صرف اس کی نہیں اپنی بھی۔ اس سے زیادہ وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی کہ دل لگی محبت نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سن کر ولید کی آنکھوں میں بھی تکلیف ابھری۔ کیا صرف اس لیے کہ میں ولید خان ہوں؟ آرزو کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں، صرف اس لیے کیونکہ میں آرزو جمال، راحیلہ جمال کی بیٹی ہوں، اس عورت کی جس کو پسند کی شادی کے بعد اپنے شوہر کی خاطر اپنا سارا میکہ چھوڑنا پڑا۔ میرا تعلق اس حویلی سے نہیں ہے۔ حویلی والے آج تک میری ماں کو معاف نہیں کر پائے، مجھے کیا اپنائیں گے؟ یہ سن کر ولید کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ مطلب وہ دل سے راضی تھی۔ اچھا، اور اگر میں حویلی والوں کو منا لوں تو؟ آرزو ٹوٹے دل کے ساتھ مسکرائی۔ میں وہ خواب نہیں دیکھنا چاہتی جو کبھی پورے نہ ہوں، اور اگر خواب پورے نہ ہوں تو ان کی کرچیاں روح کو زخمی کر دیتی ہیں۔ صرف روح کو نہیں، آنکھوں میں چپ کر انہیں بھی لہو لہان کر دیتی ہیں۔ ولید کو اس بات نے اندر تک زخمی کر دیا۔ اپنے قد سے بڑی باتیں اور خواب نہ دیکھیں مسٹر ولید، میں صرف 2 دن کی مسافر ہوں۔ مسافر واپس جانے کے لیے آتے ہیں، انہیں دلوں میں جگہ نہیں دی جاتی۔ وہ اتنا کہتے ساتھ ہی پلٹ گئی۔ پیچھے ذیشان کھڑا تھا، وہ بنا کچھ کہے ذیشان کے پاس سے گزر گئی۔ ذیشان نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا، وہ اپنی بہن کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی چال سست ہو گئی، وہ زخمی چال چلتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اس کے سیڑھیوں پہ غائب ہو جانے کے بعد ذیشان ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو اس کی آنکھوں کو خواب نہیں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اظہار محبت سے بہتر ہے کہ اس کے والدین کے پاس نکاح کا پیغام لے کے جاؤ۔ محبت کا اظہار محرم بن کے کیا جائے تو عورت سرخرو ہو جاتی ہے، غیر محرم سے اظہار محبت کر کے اس کا دل مت جلاؤ۔ ذیشان کی بات سن کے ولید ساکت رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ ذیشان مسکرایا، اس کا ڈمپل بھی نمایاں ہوا۔ لڑکی راضی ہے، اس کے ماں باپ کو میں راضی کر لوں گا، باقی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا تمہارا کام ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ ہوا جس کا ذیشان نے تصور نہیں کیا تھا۔ ولید آگے بڑھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کچھ پل تو ذیشان ساکت رہ گیا، پھر وہ کھل کے مسکرایا اور اس کے کندھے پہ تھپکی دی۔ شکریہ بھائی۔ فرتے جذبات سے ولید کی آواز بھیگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا اور اب اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ اپنے بابا سے بات کرے گا اور آرزو کے لیے رشتہ لے کے جائے گا۔ لاؤنج میں سب کھانا کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے جب آرزو اپنی کافی کا کپ پکڑتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فون بج اٹھا تھا، اس کی ماں کا فون آ رہا تھا۔ اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ راحیلہ جمال اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ممی کیوں فکر کرتی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں، ماہی اور بھائی بھی ٹھیک ہیں۔ ہاں مما، سب حویلی میں بہت اچھے ہیں، سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، آپ کے بھائی اور بھابیاں سب بہت اچھے ہیں، سب نے میرا بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ممی، وہ آپ کے بھائی بہن ہیں، خون کے رشتے ہیں، وہ آپ سے بالکل خفا نہیں ہیں، پریشان نہ ہوں۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، سب مجھ سے یہاں بہت پیار سے ملے ہیں، سب مجھے بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ فون رکھنے کے بعد جیسے ہی وہ مڑی، اس کے پیچھے انوشا بہت سنجیدہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔
کیا ضرورت تھی ان سے جھوٹ بولنے کی؟ ان کو جھوٹی امید نہیں دینی چاہیے تھی۔ آرزو تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی تو بہت روتی تھی کہ مجھے بھی اپنے ننیال جانا ہے۔ جب میری پھپھو ہمارے گھر آتی تھیں اور میرے کزنز میرے بابا کو ماموں کہتے تھے، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے ماموں سے ملوں، مگر ممی ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیتی تھیں کہ وہ ان سب کے لیے مر چکی ہیں۔ جب بھی گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی تھیں تو میری ساری کلاس فیلوز یہ کہتی تھیں کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ننیال جائیں گی، اور میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں بڑی ہوتی گئی مگر میرے دل سے کبھی یہ احساس کمتری نہیں نکلا۔ بس میں صرف ذیشان بھائی کو جانتی تھی کہ وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، اس لیے میں ان سے اٹیچ ہو گئی۔ اپنے سگے بھائی سے زیادہ مجھے ذیشان بھائی عزیز ہیں۔ انہوں نے ایک مضبوط بھائی کی طرح ہمیشہ میری حفاظت کی ہے۔ جس دن انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں اس حویلی آ رہے ہیں، مجھے لگا میری سالوں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں ماما کو منا کے ذیشان بھائی اور ماہی کے ساتھ یہاں آ گئی۔ ماما دل سے مطمئن نہیں تھی، انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں حویلی والے مجھے حویلی میں رہنے نہ دیں۔ ذیشان بھائی نے انہیں سمجھایا، مجھے ساتھ لے کے آئے۔ میری ماما پریشان ہے، ان کے دل میں ایک امید کی کرن ہے اور میں اس کرن کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی۔ کیا بتاتی میں انہیں کہ میرے ماموں اور ممانیاں جنہوں نے مجھے مخاطب کرنا دور میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ جتنی خوشی سے میں اس حویلی میں آئی تھی اتنے ہی غم لے کے واپس جاؤں گی۔ آج مجھے اپنا آپ بے جان گڑیا جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ آج مجھے اس حویلی میں بیٹی نہیں سمجھا گیا۔ کسی ماموں نے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ تک نہیں رکھا۔ جانتی ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں راحیلہ جمال کی بیٹی ہوں، راحیلہ خان کی نہیں۔ پسند کی شادی اس حویلی میں صدیوں سے ایک ناسور کی طرح پلتی آ رہی ہے، جو اگلی 7 نسلوں تک چلے گی۔ اس نے آخری بات ولید کی طرف دیکھ کر کی۔ ولید کو اس کے ایک ایک لفظ میں تکلیف اور اذیت محسوس ہوئی، اور اسی اذیت سے اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ لاؤنج میں سارے بیٹھے ان کی ایک ایک بات سن رہے تھے۔ ابرار صاحب آگے بڑھے، آرزو کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ نمی جو آرزو کی آنکھوں میں تھی وہ پانی بن کر آنکھ سے بہہ گئی۔ وہ کچھ بھی کہے بنا اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے دن وہ واپس کراچی جا رہے تھے کیونکہ ذیشان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ولید ہی انہیں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ 11 بجے وہ سب ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں ولید سے آخری بار ملے۔ ولید نے ماہی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، وہ اس کے لیے سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ پھر ذیشان اور ولید آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ آرزو ایک سائڈ پہ فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی ولید اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اتنے کم دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے دل میں کب اور کیسے جگہ بنا گئے۔ آرزو جانتی تھی شاید یہ آخری بار ہو، پھر وہ کبھی دوبارہ اس شخص کو دیکھ نہ سکے۔ اسے لگا جیسے کوئی روح کھینچ رہا ہو۔ ایک لمبی خاموشی رہی، پھر وہ اس خاموشی کو ختم کرتا ہوا بولا، میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد آؤں گا رشتہ لے کر، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے۔ وہ صرف 2 فقرے بولا اور آرزو کو لگا وہ ہل نہیں پائے گی، وہ کچھ کہہ نہیں پائے گی۔ رشتہ آئے تو انکار مت کرنا، چلتا ہوں، میں نے تمہیں خدا کی امان میں دیا، یہ کہہ کے وہ پلٹ گیا، اور آرزو دھندلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کالی بلی آ جاؤ، ذیشان کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا۔ وہ دل پہ ایک بوجھ لیے ایئرپورٹ کے اندر کی جانب چل پڑی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنا دل یہیں کہیں لاہور میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ انہیں لاہور سے آئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں آرزو بہت خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ساری شرارتیں بند تھیں، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبی رہتی، مرجھائی رہتی۔ اسے اب لگتا تھا اسے لاہور جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لاہور جانے کے بعد وہ اپنا سب کچھ کھو آئی تھی۔ دل تو وہیں کہیں رہ گیا تھا، بس وہ بے جان جسم کے ساتھ آئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، دماغ میں مسلسل سوچیں تھیں جو ولید کی طرف جا رہی تھیں۔ اس نے کہا تھا وہ رشتہ لے کے آئے گا، مگر کب آئے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر امید لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے منہ پہ کہنے والی وہ بہادر لڑکی اب اندر سے جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اس شخص کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی، سامنے کسی کا اپنے پاس آ کے بیٹھنا محسوس ہی نہ کر سکی۔ مقابل کرسی کھینچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا اور اپنے ہاتھ سے ٹیبل بجایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ چونک کے آس پاس دیکھا تو اس کے سامنے اس کا کلاس فیلو سرمد بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں کھو گئی آرزو؟ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ گویا ہوا۔ آرزو نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکرا نہ پائی۔ پھر نفی میں سر ہلایا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیگ اٹھاتی اور اٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی۔
سرمد کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ رکو آرزو۔ وہ رکی ضرور مگر بیٹھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس بار وہ کچھ سنجیدگی سے بولا تھا کہ آرزو حیران ہوئی، بھلا اس شخص کو ایسی بھی کیا ضروری بات کرنی؟ وہ دونوں کلاس فیلوز تھے، بس ہائے ہیلو تک ہی بات رہتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکے کے قریب نہ جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے کلوز ہونے کی کوشش کرتی تھی، اور کسی دوسرے کو بھی خود سے کلوز ہونے نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس کی تربیت کرنے والا ذیشان خان تھا۔ پھر وہ کیسے اپنے بھائی کی تربیت پہ کوئی انگلی اٹھانے دیتی؟ وہ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جلدی بولو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی۔ وہ اپنا سر دونوں انگلیوں سے دباتی ہوئی پریشان سی بولی۔ سرمد کو ایک دم ڈھیروں فکر نے آن گھیرا۔ دیکھو آرزو، میں صاف اور سیدھی دو ٹوک بات کرنے کا روادار ہوں۔ نہ مجھے گھما پھرا کے بات کرنے کا کوئی شوق ہے اور نہ میرا یہ انداز ہے۔ تم جانتی ہو ہم اچھے دوست رہے ہیں، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ اسی سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ آرزو نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو سرمد، مجھے تمہاری یہ گول گول باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو کہنا چاہتے ہو سیدھا ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ آرزو نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا۔ سرمد گہرا مسکرا دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آرزو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو آرزو کے وجود کے آر پار ہو گیا۔ وہ جو بے نیاز سی بیٹھی تھی چونک کے سیدھی ہوئی، اور اب وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سرمد کو دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کتنی دیر تک آرزو شوق میں رہی، پھر جیسے ہی وہ اس حیرت سے باہر نکلی، بے یقینی سے اس نے سرمد کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آدھے اسٹوڈنٹس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ سرمد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے کچھ خفگی سے آس پاس دیکھا۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، چلاؤ تو مت۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے کچھ دبے دبے غصے سے بولا۔ آرزو کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اچھا میں آہستہ بولوں؟ وہ پہلے سے بھی اونچی آواز میں چلائی۔ آئندہ اگر تم نے اس قسم کی بکواس مجھ سے کرنے کی کوشش کی سرمد، تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور بھولنا مت ذیشان خان کی بہن ہوں میں۔ اگر آئندہ تم نے ایسی بکواس کی تو اپنے بھائی سے کہہ کے تمہاری ہڈیاں توڑوا دوں گی۔ سختی سے غراتی ہوئی وہ اپنا بیگ پکڑے جلدی سے وہاں سے نکلنے کے در پہ تھی، جب سرمد اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ایسا بھی کیا غصہ؟ آخر میں نے ایسا غلط کیا کہہ دیا؟ کسی لڑکی کو شادی کے لیے پروپوز کرنا غلط بات ہے؟ سرمد نے بھی کچھ غصے سے پوچھا۔ اسے آرزو کا یہ رویہ قطعاً سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ آرزو نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے، وہ غصے سے گرجی تھی۔ چاہے تم ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کو پروپوز کرتے پھرو، مگر مجھ سے اس قسم کی بکواس کرنا گناہ سے بھی بدتر ہے۔ آئندہ اگر پھر ایسی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دل کا سارا غم اور ولید کا ابھی تک رشتہ نہ لے کر آنے کا سارا غصہ سرمد پہ نکال چکی تھی، اور سرمد سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے آرزو کو پریشان کیا ہے، ورنہ آرزو ایسی تو نہیں تھی۔ ساری یونیورسٹی میں اس کی شرارتیں مشہور تھیں، وہ کسی کو بھی سکون سے جینے ہی نہیں دیتی تھی۔ مگر گزرے 2 ماہ کے عرصے میں وہ بہت خاموش ہو گئی تھی۔ ہر وقت بس یونیورسٹی کے کسی کونے میں بیٹھی وہ کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی تھی۔ وہ غصے سے گرجتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی اور سرمد بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ آخر میں نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا جو اتنا غصہ کر گئی ہے؟ شادی کے لیے پروپوز ہی کیا ہے۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتا بس آرزو کی حرکت پر افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اب اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی نا کا مطلب نا ہی ہے۔ اب مزید وہ آرزو کو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ روتے ہوئے گھر واپس آئی، مگر جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو اس نے دیکھا لاؤنج سے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیرانی سے دروازہ کھولے لاؤنج میں داخل ہوئی تو اگلے ہی پل اسے شدید جھٹکا لگا۔ لاؤنج میں ابراج ماموں کے ساتھ ولید اور مومانی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر ماہی اور ذیشان بھی بیٹھے تھے، شاید وہ بھی اس کے یونی جانے کے بعد ہی ادھر آئے تھے۔ اچھا ہوا آرزو تم آ گئی، اماں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی صاحب، آپ میرے گھر چل کے آئے، مجھے معاف کیا۔ میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہوگی کہ میری بیٹی آپ کی بہو بن جائے۔ ماں کی بات پر آرزو نے بہت بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ اس کی نگاہیں ولید سے جا ٹکرائیں۔ ولید مسکرا رہا تھا۔ بس مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ خاندانی رنجشیں بھول جانی چاہیے۔ اگر بیٹی پسند کی شادی کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی جب آرزو ہمارے پاس لاہور آئی تھی تو
इसे देखते दिल बड़ा खुश हुआ था। बिल्कुल तुम पे गई है, अपनी माँ की परछाई है। और फिर हमारे वलीद को भी पसंद आ गई थी, तो इसने कह दिया कि बस अब्बा, शादी तो फूफो की बेटी से ही करूँगा, और हमें तो बस अपने बच्चों की खुशी अजीज़ है। जहाँ वो चाहेंगे हम इनकी वहीं शादी करवा देंगे। आखिर माँ बाप इतनी मेहनत अपनी औलाद के लिए ही तो करते हैं। अगर वो उनकी शादी भी उनकी पसंद से ना करवा सकें तो फिर माँ बाप की मोहब्बत का क्या ही फ़ायदा। बस अगर आरजू बेटी को कोई एतराज़ ना हो तो फिर हम अपने वलीद का रिश्ता पक्का समझें। अबराज साहब ने तफसील बताई और सब मुस्कुरा दिए। वो अपने बाप को मना कर यहाँ तक ले आया था। जब मोहब्बत सच्ची हो तो फिर मर्द निकाह तक पहुँच ही जाता है। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से वलीद को देख रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या है, क्या ये सच है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहते गालों पे फिसल गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। वो जल्दी से अपनी आंखों की नमी पर काबू करती हुई उठी और अपने कमरे में भाग गई। मैं चाहता हूँ हम बच्चों का निकाह करते हैं। अबराज खान की बात पर राहिला बेगम ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके बाबा 2 दिन से बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। वो आते हैं तो मशवरा करके आप लोगों को बता देंगे। अबराज साहब ने इस बात में सर हिलाया। क्या मैं एक बार आरजू से बात कर सकता हूँ? वलीद सोफ़े से उठ खड़ा हुआ तो फुफ्फो मुस्कुरा दी। अरे क्यों नहीं बेटा, जाओ बात कर लो। उन्होंने मुलाजिमा को इशारा किया। जाओ इसे आरजू का कमरा दिखा दो। वो इस बात में सर हिलाता हुआ आरजू के कमरे की जानिब चल पड़ा। दरवाज़ा नॉक किया। वो जो बेड पे बैठ के रोने का शुगल जारी कर रखी थी, जल्दी से अपने आंसू साफ करती दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोला तो सामने वलीद खड़ा था। वो बेहद हैरान थी। आप यहाँ? उसने हैरानगी से देखा। वलीद मुस्कुराया। किस बात पे हैरानी हो रही है? मेरे यहाँ जमाल हाउस में आने पे, मेरे कराची आने पे, या फिर मेरे तुम्हारे कमरे में आने पे? वो उसके कमरे का जायज़ा लेता हुआ मुस्कुरा के वहीं दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा होता, बाजू सीने पे बांधता हुआ बोला। आरजू की आंखों से नमी निकलती गालों पे बह गई। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए निकाह का पैगाम लेके आऊँगा। अब तो ख़ानदान की बहू बनने के लिए तैयार हो ना? वलीद ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरजू रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा गई। फिर इस बात में सर हिलाया। उसके बच्चों की तरह फूट फूट के रोने पे वलीद हंस पड़ा। अगर ये आंसू खुशी के हैं तो फिर बेशक बहाओ, लेकिन अगर ये आंसू मुझसे निकाह करने के गम में है तो फिर ख़ुद को तकलीफ़ मत दो। वो बेबसी से बोला था। आरजू ने जल्दी से आंसू साफ़ किए। ये तो खुशी के आंसू हैं। वो बेबसी से बोली और एक बार फिर दोनों हंस पड़े। ये 2 दिन बाद का जिक्र है। जमाल साहब उसके सामने बैठे थे। देखो बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है या तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम मुझे सुकून से बता सकती हो। अगर तुम्हारा दिल राज़ी है तो ही मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगा। बज़ाहिर वलीद बहुत अच्छा इंसान है, मगर मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कोई भी फ़ैसला नहीं करूँगा। एक बाप ने उसे इतना मान बख्श दिया था कि वो नम आँखों से अपने बाप को देखती रह गई। फिर अगले ही पल अपने बाप के सीने से जा लगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बाबा, मुझे वो इंसान पसंद है, और दूसरी बात कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा के लिए अपने मैके से जुड़ जाए। अगर अपनी माँ की खुशी मेरी वजह से वाबस्ता है तो मैं उन्हें खुश करने के लिए हर काम कर सकती हूँ। देखा नहीं आपने मम्मी किस तरह से खिल सी उठी हैं जिस दिन से मामू उनसे मिल के गए हैं? वो कितनी खुश रहने लगी हैं। उसकी बात सुनते जमाल साहब ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक तुम कह रही हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहता। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं जानती हूँ बाबा, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सच है, ये शादी मैं अपनी रज़ामंदी से कर रही हूँ। मुझसे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैं दिल से मुतमईन हूँ और खुश भी हूँ। आप हाँ कर दें। वो मुस्कुरा के बोली थी। जमाल साहब ने उसके सर पे हाथ रखा। ठीक है बेटा, सदा खुश रहो। उसे दुआ देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गए और आरजू को अपने आसपास तितलियां मंडलाती हुई महसूस हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से उसकी मोहब्बत उसकी झोली में आ गिरेगी। वो बहुत खुश थी। खुदा ने उसका नसीब बहुत अच्छा बनाया था। बिलाखिर वो दिन भी आ ही गया जब वो आरजू जमाल से आरजू वलीद खान बन गई। उनका निकाह जमाल विला में ही होना तय पाया था। उसने बहुत खूबसूरत सफ़ेद और गोल्डन कलर के इम्तिजाज की फ़्रॉक पहनी हुई थी। वो दिल से खुश थी, और फिर जब उसे अपने पसंदीदा शख्स से शादी हो जाए तो फिर इंसान खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगता है। उसने कांपते हाथों से दस्तखत किए। ये निकाहनामा उसकी ज़िंदगी का फरमान सा लगने लगा था। सारे यहीं जमाल विला में ही मौजूद थे। अनुषा और फवाद के अलावा ज़ीशान और माही को भी उनके निकाह की बहुत खुशी थी। निकाह के बाद वो उस वक्त टेरेस पे खड़ी थी। रात का वक्त था जब वलीद कदम कदम चलता उसके पास टेरेस पर ही आकर खड़ा हुआ। सारे नीचे खाना खा रहे थे। वो दोनों पहले ही खाना खा चुके थे।
اس لیے اس وقت ٹیرس پہ کھڑے تھے۔ وہ مسکرا کے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ انسان کبھی بھی چاند کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے پیچھے ولید کی موجودگی محسوس کرتی وہ کھل کے مسکرا کے بولی تھی۔ ولید بھی مسکرا دیا، لیکن جب چاند خود آپ کی جھولی میں آ گرے تو پھر لگتا ہے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر تو لوگوں کے چاند کے داغ بھی نظر آنے لگتے ہوں گے، ہے نا؟ وہ عجیب سے دکھی لہجے میں بولی کہ ولید کی نظر چاند تک گئی۔ مجھے اس چاند سے کوئی سروکار نہیں، میری زندگی کا چاند تو تم ہو، اور کوئی بھی چاند ایسا نہیں ہوتا جس میں داغ نہ ہو۔ داغ کے ساتھ چاند کو قبول کرنا ہی محبت ہے۔ ہمیں انسانوں کو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے جیسے وہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے دھیرے سے اپنے ساتھ لگاتا سرگوشی نما آواز میں بولا کہ آرزو کے وجود میں ایک عجیب سا سرور دور پڑا۔ اس نے نرمی سے آرزو کا رخ اپنی جانب موڑا، پھر دھیرے سے آگے بڑھتے اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب کیا، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ محبت کی پہلی مہر ثبت ہوتے ہی آرزو کے وجود میں اسپارک سا ہوا۔ وہ خوف سے ساری کانپ گئی اور شدت گریہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے، میری بیوی بننے کے لیے، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ وہ اس کے جھمکے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسکرا کے بولا تھا۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ بے ساختہ آگے بڑھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کی سسکیاں ہچکیاں ٹیرس پہ گونجنے لگی۔ ولید پریشان ہوا، کیا بات ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ بالآخر جب اس سے آرزو کے آنسو برداشت نہیں ہوئے تو اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پہلے مجھے محبت جیسے فلسفے پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے میں لاہور سے واپس آئی تو میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اپنا دل میں لاہور میں ہی چھوڑ آئی ہوں۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ غصے سے ایک مکہ اس کے کندھے پہ مارتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی کہ ولید پریشان ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے معصومیت سے ایک بار پھر پوچھا، اور آرزو کو مزید رونا آنے لگا۔ کیوں مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا؟ میں یہ محبت کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب یہ ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی اور ولید نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، اتنی بھی بری نہیں ہوتی یہ محبت۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا، اب اس کے سر کے بال سہلا رہا تھا۔ لیکن مجھے اس محبت پر یقین نہیں ہے۔ لوگ محبت میں بہت جلدی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کیا بھروسہ آج آپ میرے ہیں کل کسی اور کے ہو جائیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور اس کی یہ بات جیسے ولید کو بہت تکلیف دے گئی۔ آرزو کیا تمہیں مجھ پہ بس اتنا بھروسہ ہے؟ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچتے ہوئے سوال پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تو ولید نے خود پہ قابو پاتے اس بار کچھ مضبوطی سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آرزو، میں کبھی بھی تمہارے علاوہ کسی دوسری لڑکی کی طرف دیکھنا تو دور، کسی دوسری لڑکی کو سوچنا بھی تصور کروں تو خدا کی قسم مجھے تبھی موت آ جائے۔ میں خود تمہیں اپنا آپ سونپتا ہوں۔ آج سے میں صرف تمہاری امانت ہوں، کوئی بھی مجھے تم سے نہیں چھین سکتا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اس بار بہت مان اور امید سے بولا تھا۔ اس نے آرزو کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا، جہاں سنجیدگی تھی، ایمان تھا، یقین تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ صرف ایک بار یقین کر کے دیکھو، میں صرف ایک موقع دوں گی۔ اگر مجھے دھوکہ دیا یا کبھی مجھ سے محبت کرنی کم کی تو خدا کی قسم چھوڑ جاؤں گی، اور پھر کبھی یقین نہیں کروں گی، نہ کبھی معاف کروں گی۔ یہ آرزو جمال آپ کو زبان دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھائے اب سنجیدگی سے ولید کو وارن کر رہی تھی، اور وہ اس انوکھی محبت پہ صدقے واری جانے کے ساتھ ساتھ حیران ہو رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے آرزو کی وہی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ آرزو ولید خان کہتی تو مجھے اچھا لگتا۔ وہ دھیرے سے ایک شکوہ کرتا ہوا اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا گیا، اور اگلے ہی پل آرزو سر سے لے کر پیر تک ساری سرخ پڑ گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ گزرے عرصے میں اس نے ولید کی محبت کو نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ ولید نے ثابت بھی کر دیا کہ اگر محبت سچی ہو تو مرد صرف ایک عورت کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب خدا نے اس کے لیے ایک عورت لکھ دی ہے تو پھر وہ نکاح کے بعد کسی بھی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہونا تو دور، کسی دوسری عورت کے وجود کو سوچتا تک نہیں ہے۔ وہ حویلی جہاں وہ صرف کچھ وقت کے لیے آئی تھی، پھر اسے اسی حویلی میں بہت عزت اور احترام سے بہو بنا کے لایا گیا، اسے گاؤں کی سردارنی بنایا گیا۔ وہ جتنا اپنے خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا، صرف ولید خان کی وجہ سے اسے ایسی عزت ملی تھی۔ ولید نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں محبت ہو وہاں بے وفائی نہیں ہوتی، اور آرزو کو جس چیز سے ڈر لگتا تھا وہ صرف بے وفائی ہی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ نیند میں بے چین تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر لہرایا۔ آہستہ آہستہ وہ دھندلے مناظر واضح ہونے لگے۔ اس نے دیکھا کہ وہ حویلی کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔
اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے سیڑھیوں سے گرتی زمین بوس ہوئی۔ ایک چیخ تھی جو آرزو جمال کی حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئی، اور ولید جو حویلی میں داخل ہو رہا تھا، اس کی نظر جیسے ہی زمین پہ گری آرزو تک گئی، وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس کے سر پہ شاید چوٹ آئی تھی، خون بھی نکل رہا تھا۔ آرزو، آرزو! وہ اس کا چہرہ پکڑے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ولید کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے وہ حویلی سے باہر بھاگا۔ ایک منظر تحلیل ہوا تو دوسرا منظر ابھرا۔ اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر زخمی وجود کے ساتھ لیٹے پایا۔ پاس ہی لیڈی ڈاکٹر کھڑی تھی، اس کا چیک اپ کر رہی تھی، شاید اس کے ہاتھ پہ ڈرپ لگا رہی تھی، اور وہ خالی خالی ذہن کے ساتھ اپنے سامنے صوفے پہ بیٹھے ولید خان کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ حد سے زیادہ غمگین تھا۔ وہ چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر اس نے ولید کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے پایا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کا ایک ہاتھ بہت محبت سے پکڑا۔ آرزو نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر اس کی ہاتھ کی پکڑ سخت تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا، بنا کچھ کہے اس کا زخمی ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ پھر وہ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں اور سسکیوں سے روئی۔ سارے مناظر تحلیل ہوئے۔ اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھی، لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ حیرت سے آس پاس دیکھا تو رات کا کوئی پہر تھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید ولید کسی کام سے باہر گیا تھا۔ اس کی نظریں وال کلاک تک گئیں جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، تنفس ابھی تک تیز چل رہا تھا۔ نہ جانے ولید کہاں چلا گیا۔ وہ پریشان سی ہوتی دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیڈ سے اتری۔ جیسے ہی اس نے اپنے قدم دروازے سے باہر نکالے تو اسے ساتھ والے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ قدم قدم چلتی دروازے تک آئی۔ اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا تھا۔ نہ جانے اندر کیا منظر ہوگا۔ جیسے ہی وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا اور سامنے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے چہرہ موڑے آرزو کو دیکھا، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ولید کی آنکھوں میں ڈھیروں پشیمانی آن ٹھہری۔ اس نے اپنے قدم آرزو کی جانب بڑھائے تھے مگر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ولید نے دکھ اور افسوس سے اس کمرے کو دیکھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں ان دونوں نے اپنی خوشیاں مل کے منانے کا سوچا تھا، لیکن ہر بار ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچتا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کمبل سر تک تانے لیٹ چکی تھی۔ ولید نے اسے پکارنے کی کوشش کی مگر پھر اسے کہیں تکلیف مزید نہ ہو یہ سوچتے ہوئے وہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے لیٹ گیا۔ اگر ہم اس منظر کو چھوڑے وقت میں کچھ آگے بڑھ جائیں تو 2 سال گزر گئے تھے۔ آج ذیشان کی بیٹی کی تیسری سالگرہ تھی۔ وہ سارے اس وقت جمال ولاز میں ہی موجود تھے۔ ذیشان کی ایک طرف آرزو تھی، دوسری طرف انوشا۔ دونوں نے اسے ایک ایک بازو سے پکڑ رکھا تھا اور اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں یہ میرے بھائی ہیں آرزو، چھوڑو انہیں، انوشا غصے سے بولی۔ نہیں آپی، یہ غلط بات ہے، میں نے آپ کو اپنا بھائی دیا، جائیں اپنے شوہر کے پاس، یہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کی کالی بلی ہوں۔ انوشا تو منہ کھولے اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اچھا، میں نے بھی تو تمہیں اپنا بھائی دیا ہے نا، تم جاؤ اپنے شوہر کے پاس، یہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کی گڑیا۔ ذیشان ان دونوں کے ڈرامے انجوائے کر رہا تھا اور وہ سب ان تینوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ مہک یہ دیکھ کر غصے سے جل بھن گئی، اپنے باپ کے پاس آ کر ان دونوں کو ذیشان سے دور کرنے لگی۔ شولو، وہ شلف میلے بابا ہیں۔ ان دونوں نے ایک نظر اس چھوٹی سی باربی کو دیکھا۔ لو، ایک اور حصے دار آ گئی، تمہارا باپ بعد میں ہے، پہلے ہمارا بھائی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ خفگی سے بولی۔ وہ ذیشان کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ذیشان نے ان دونوں سے اپنے بازو چھڑوائے۔ چلو دونوں جان چھوڑو میری، تم دونوں اپنی بیویوں کو پکڑو، یہ تو مجھ سے چمٹ ہی گئی ہیں، ذیشان نے ولید اور فواد کو دیکھ کر کہا۔ پھر ذیشان نے جھک کے اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ بس میں اپنی بیٹی کا بابا ہوں، نکلو تم دونوں یہاں سے، ذیشان کچھ جھنجھلا کے بولا اور ان دونوں کے منہ کھل گئے۔ دونوں غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے اپنے شوہر کے پاس جا کے کھڑی ہو گئیں۔ ماہی کی ہنسی سارے گارڈن میں گونجی۔ ذیشان نے مسکرا کے اسے دیکھا، دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی اور ذیشان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ بالآخر یہ خوبصورت محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ وہ سارے آج جمال ولا میں ہی رکنے والے تھے۔ آرزو کب سے اپنے 1 سالہ بیٹے فاہد کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے آج اپنی ماں کو تنگ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ بس بھی کر دو، سو جاؤ اب، تم دونوں باپ بیٹے نے قسم کھا رکھی ہے مجھے سونے نہیں دینا۔ اس الزام پر تو ولید حیرت زدہ رہ گیا، جو کب سے صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، آرزو کے پاس آ کے بچے کو پکڑا اور فیڈر اس کے منہ سے لگا کے اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ آرزو صوفے پہ بیٹھ کے اپنا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر تک اس کا بیٹا سو گیا۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹا کے آرزو کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ محبت سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ آرزو نے اپنا سر چھوڑ کے اس کا ہاتھ جھٹکا
بات مت کریں مجھ سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ ولید اس کے پاس بیٹھا، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے مزاحمت کر کے دور ہونے کی کوشش کی، مگر ولید کی پکڑ مضبوط تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح ہائپر ہو رہی ہو؟ اس بات پر آرزو نے شکوہ کناں آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جائے ان لڑکیوں سے پوچھے جن سے کچھ گھنٹے پہلے ہنس ہنس کے نیچے گارڈن میں باتیں کر رہے تھے۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آرزو کے اندر غصہ ابل رہا تھا۔ اسے اس طرح جیلس ہوتا دیکھ ولید مسکرایا۔ میری بیوی تم ہو، وہ تھوڑی ہے، وہ محبت سے بولا۔ تو بنا لیں بیویاں، مشکل تھوڑی ہے۔ وہ اس کے حصار سے زبردستی نکل گئی، اور اس سے پہلے کہ بیڈ کی جانب بڑھتی اسے زبردست قسم کا چکر آیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، اسے مضبوطی سے پکڑا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے آرزو کے گال کو ہاتھ لگایا۔ وہ جل رہی تھی۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ آرزو نے دوبارہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار ولید نے اسے غصے سے گھورا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کے بیڈ تک لایا، اسے لٹا کے اس پہ بلینکٹ کور کیا۔ خبردار اب یہاں سے ہلی تو۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا، اور آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہاں کسی دوسری لڑکی کی نظر اپنے شوہر پہ برداشت کر سکتی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی میں اس کے بھائی کی ساری کولیگز ولید کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھیں، اور یہ منظر آرزو کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا، اسی لیے تو اسے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ کہاں ولید کو کسی دوسری عورت کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ولید کو 7 پردوں میں چھپا دے۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، کیسے کوئی دوسری لڑکی اسے دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے آج آرزو کے اندر غصے کا ابال بہت تیز ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ولید اس کے پاس بیٹھا، ٹرے میں کھانا تھا۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر میڈیسن کھا کے ریسٹ کرنا۔ میں جانتا ہوں تم نے کھانا نہیں کھایا۔ اور آرزو کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ ہاں، اس نے غصے میں واقعی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو قابو کرنے کے لیے چہرہ موڑ گئی۔ آرزو، میں کہہ رہا ہوں اٹھ کے کھانا کھاؤ۔ ناراض ہونا ہے نا تو جتنا مرضی ہو، لیکن ان سب میں تمہاری صحت پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا آگے بڑھا اور اسے پکڑ کے بٹھایا، اور آرزو اسے فکر کرتا دیکھ کچھ کہہ نہ پائی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ خاموشی سے کھاتی گئی۔ میں ان لڑکیوں کو یہ بتا رہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچے کا باپ ہوں، اور مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے مجھ پہ لائن مارنی بند کریں، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ اس نے بے یقینی سے ولید کو دیکھا جو بہت سیریس تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد ولید نے اس کے ہاتھ پر میڈیسن رکھی، پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ میڈیسن کھا گئی۔ ولید نے سارے برتن سمیٹ کے ٹیبل پہ رکھے، دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ کچھ بھی کہے بنا وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ پھر اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح رو پڑی۔ بس میری جان، اس کی اتنی ہی زندگی تھی، کب تک خود کو اس طرح اذیت دو گی؟ اور آرزو ایک بار پھر ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے رونے کی وجہ جانتا تھا۔ وہ ہماری اولاد تھی، مجھے سکون نہیں ملتا، میں نے اسے کھو دیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آرزو اور ولید کی پہلی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چل بسی۔ آرزو آج بھی اس غم سے نکل نہ سکی۔ 2 سال پہلے جب وہ سیڑھیوں سے گری تھی تو اس کا مس کیریج ہو گیا تھا، اور وہ آج تک خود کو اس کا قصوروار سمجھتی تھی، جبکہ ولید کہہ چکا تھا کہ خدا کی اطاعت ہی خدا نے واپس لے لی۔ مگر آرزو کو صبر نہیں آتا تھا۔ کتنی ہی دیر تک اس نے غم کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ولید اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ تم خود کو قصوروار سمجھ کے کب تک خود کو تکلیف دو گی؟ میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ اس طرح رو کے تم خود کو بیمار کر لو گی تو ہمارے فاحد کا خیال کون رکھے گا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو جائے؟ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ ممتا کے کلیجے کو ہاتھ پڑا تھا۔ بس پھر آج کے بعد تم کبھی نہیں روگی۔ وہ خدا کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ ہمیں بھی ایک دن اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ آرزو نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ ہاں، اسے ولید خان سے دل و جان سے محبت تھی۔ وہ بہترین شوہر تھا، اسے بہت اچھے سے سمجھایا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں سکون بن گیا تھا۔ اس کی زندگی میں آزمائش آئی اور گزر گئی۔ اس شخص نے اس کا ساتھ اور حوصلہ دیا۔ اس کی زندگی کا اختتام پرسکون تھا۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی کہ وہ کبھی نہیں روئے گی۔ وہ اسی طرح ولید کے سینے سے لگی سو گئی۔ ولید نے اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کی پیشانی پہ لب رکھے، دوسری سائڈ پہ آ کے لیٹ گیا۔ وہ اپنی زندگی کو حاصل کر چکا تھا۔ آرزو ولید خان ہی تو اس کی زندگی تھی۔ اس شخص نے ثابت کیا تھا کہ اگر محبت ہو تو سب کچھ درگزر کر دیا جاتا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو اپنے کردار اور اخلاق سے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جب محبت بہت دعاؤں سے حاصل کی ہو تو مرد ناشکری کرنے کے بجائے قدر کرنے والا بن جاتا ہے۔